اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کو گورنمنٹ جاب مل جانا ایسا ہے جیسے کوئی بہت بڑا زندگی کا معرکہ فتح کر لیا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کی تو لائف سیٹ ہو گئی ہے، اب تو سکون ہی سکون ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ آج میں آپ کو اپنی ایک زندگی کی ریئل سٹوری سناؤں گی کہ کس طرح مجھے گورنمنٹ جاب ملی اور پھر میں نے اس کو کیوں چھوڑا اور کیسے چھوڑا۔ آج میں اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ ایک ایسا سچ شیئر کروں گی جسے پانے کی لوگ بہت زیادہ تمنا کرتے ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ جاب لوگ منتیں مانگتے ہیں اور بہت سے جو ہے جتن کرتے ہیں کہ ہمیں جاب مل گئی، لیکن میں نے وہ کیوں چھوڑی؟ کیا وہ میری مجبوری تھی یا پھر جو ہے نا میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا؟ یہ آج سب اپنی پیاری بہنوں کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ میری پیاری پیاری ان بہنوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گی، یا اس میں سے ان کو سبق ملے گا جو کہ زندگی کے کسی ایسی موڑ پر کھڑی ہیں۔ ہاں، وہ دنیا کے معیار کے مطابق تو بالکل کامیاب ہیں لیکن اندر سے ناخوش ہیں۔ یہ اسپیشلی ویڈیو میری ان خواتین بہنوں کے لیے ہے۔ میں اپنی پیاری بہنوں کو بتاؤں گی کہ جب میں نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو مجھے کن مشکلات کا سامنا آیا، یا میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اور میں نے سوسائٹی کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے ڈر رہی ہیں تو آپ میری کہانی کو سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو حوصلہ ملے یا کوئی تھوڑی بہت ہیلپ مل سکے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ زندگی میں بہت سے وقت، بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں ہم ڈگمگا بھی جاتی ہیں، جہاں ہم پریشان بھی ہوتی ہیں، اور سب سے مشکل ترین تو وقت وہ ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنی زندگی کا اور ایک سائیڈ پہ اپنے کیریئر کا جو ہے نا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میری گورنمنٹ جاب میرے ابو جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے بہت ہی محنت سے کروائی تھی میری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ جاب آج کل کے اس دور میں کتنی مشکل ہے۔ اور پھر اس جاب کو 2 سے 2.5 سال کرنے کے بعد میں نے کیوں چھوڑا ڈیفینیٹلی میری وہ پیاری پیاری بہنیں مجھ سے ریلیٹ کر سکیں گی جو کہ اب پریکٹیکل لائف میں ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے میری پیاری بہنوں۔ سچ بتاؤں تو ایک آزادی والی، بے فکری والی زندگی ہوتی ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جبکہ دوسری طرف جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، ٹاکسک سسرال اور ٹاکسک لوگوں میں آتے ہیں نا، تو وہ آپ کو مینٹلی بھی ٹارچر کرتے ہیں اور فزیکلی بھی ٹارچر کرتے ہیں، لیکن ان سب میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں۔ بالکل ایسے ہی میں بھی ٹاکسک سے لوگوں میں پھنس کر رہ چکی تھی، لیکن اس ٹائم مجھے یہ لگا کہ میری زندگی کو آگے چلنے میں یہ بہتر قدم ہے کہ مجھے اس جاب کو سکپ کر دینا چاہیے۔ تو میں نے کی۔ پچھتاوا ڈیفینیٹلی میری بہنوں ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا بھی پچھتاوا ہو، آپ نے کسی کو فیل نہیں کروانے دینا اور اس کو اپنے سر پر بوجھ سمجھ کر نہیں رکھنا۔ زندگی کسی ایک چیز پر ختم نہیں ہوتی، کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے میری پیاری بہنوں۔ میں رکی نہیں، میں تھکی نہیں، میں جھکی نہیں۔ آپ کے سامنے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے، مجھے اپنی پیاری بہنوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں گھر سے باہر جا کر جاب نہیں کر سکتی۔ اور سچ تو بتاؤں نا اپنی پیاری بہنوں کو، تو میرا دل ہی اب نہیں چاہتا، دل بہت اٹھ سا گیا ہے۔ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں باہر جا کر جو ہے نا جاب کروں، کیونکہ اتنی اچھی گورنمنٹ جاب اور پھر آپ کو بہت ساری فیسلٹیز مل رہی ہوں، کوئی مسئلہ بھی نہ ہو، کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں تھا، لیکن وہی مسئلہ یہی تھا کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کر پائیں یا اس کو کنٹینیو کریں۔ تو بس میری پیاری بہنوں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈیسیژن چینج کر دیں اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ ہمیں یہی بہتر لگا اور میں نے جو ہے اپنی جاب کو سکپ کرنا چاہا، جو میں نے کر دی۔ میں اپنی پیاری بہنوں کو صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی ایک چیز کو اگر آپ چھوڑ دیتی ہیں تو اس کو
اپنی زندگی ختم ہونے تک نہ سمجھیں، اس کو اپنے سر پر نہ سوار کریں، بلکہ ہمت کریں اور کچھ نئی شروعات کریں، جیسے کہ میں نے اس چینل سے کی ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی نا میری پیاری بہنوں، تو آپ گھر کے اندر رہ کر ہی ایک نئی شروعات شروع کریں، لیکن زندگی میں کبھی ہار نہ مانیں، اسپیشلی ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز اگر آپ کے پاس نہیں رہی نا ٹاکسکس لوگوں کی وجہ سے، تو آپ دوسری کی تلاش شروع کر دیں، لیکن کبھی آپ نے تھکنا نہیں، رکنا نہیں۔ میں اپنی پیاری بہنوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایک قدم اور بھی نہیں، لیکن میری پیاری بہنوں، اگر آپ کا توکل اپنے رب پر مضبوط ہوگا، بھروسہ اپنے رب پر مضبوط ہوگا، تو آپ مشکل سے مشکل کام کو بھی کر گزریں گی۔ تو میری وہ پیاری بہنیں جو آج اس دور میں، اس مشکل ترین دور میں کسی ایسے موڑ پر کھڑی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سائڈ پہ ان کے گھر بچے ہیں اور ایک سائڈ پہ ان کی جاب ہے، تو میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو ترجیح دیں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، میری ساری پیاری بہنیں جو ہے نا وہ بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں، تو اپنے بچوں کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں اور کوشش کریں کہ ساتھ ہی ساتھ گھر بیٹھ کر آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے آپ کی ارننگ آ سکے، کیونکہ میری پیاری بہنوں، فیمیلز کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے میاں لاکھ کماتے ہیں یا ہزاروں میں کماتے ہیں، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میں کانفیڈنس لیول آپ کا اتنا بڑھے گا نا کہ میں آپ کو لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی میری پیاری بہنوں۔ جب آپ کے پاس اپنی کمائی ہوگی، آپ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوں گی، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خواہشات اپنی مرضی سے پوری کر سکیں گی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک فیمیل کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہے نا، بالکل ایسے ہی ایک فیمیل کا زندگی میں اچھے مقام پر اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر کسی مسئلے میں آپ پریشان ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ اور نقصان کس میں ہے، لیکن اگر زندگی میں آپ کا کوئی ایسا مقام آ جائے تو آپ نے اپنے بچوں کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے، جو کہ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ ڈھیروں ڈھیر پیسہ کما بھی رہی ہیں نا اگر، لیکن آپ کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی، آپ کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، یا ٹاکسکس لوگ آپ کی ذہنی اذیت دے رہے ہیں، آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں، تو سب سے بہترین ہے آپ کا ذہنی سکون۔ آپ خود ٹھیک ہوں گی تو آپ آگے چل کر بھی زندگی میں کچھ کر سکیں گی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو دیکھ سکیں گی۔ اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو یہی کہوں گی کہ بہترین فیصلہ کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن اس فیصلے کو پچھتاوا کبھی بھی مت سمجھیں، کبھی بھی اس کو اپنے ذہن پر سوار نہ سمجھیں، اور کبھی یہ مت کہیں کہ زندگی میری یہاں رک گئی ہے۔ ایک نئی شروعات کریں، اور وہ لوگ جو آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے یا جو آپ کو گرانا چاہتے تھے، ان کو پھر سے کامیاب ہو کر ضرور دکھائیے۔ اور میری کسی بھی پیاری سی بہن کو میری اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی حوصلہ ملا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ زندگی کہ کس موڑ پہ ہیں، کون سا فیصلہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، اور اللہ پہ توکل کر کے آپ اپنی ذہنی سکون اور اپنے بچوں کی سکون اور خوشی کے لیے وہ فیصلہ کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بے شک آج کے اس دور میں نا اگر ایک جاب آپ کو مل گئی ہے، آپ اس کو ٹھکرا دیتی ہیں تو دوبارہ ملنا بہت مشکل ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اپنے رب کی ذات پر توکل کریں اور اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، اپنے گھر اور اپنے بچوں کو فرسٹ پریورٹی پر رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو پھر سے موقع دے گا اور پھر سے آپ کامیاب ہوں گی، ضرور ہوں گی انشاءاللہ، اگر آپ کا توکل رب پر ہوگا، لوگوں پر نہیں۔ اور وہ ٹاکسک لوگ جو آپ کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتے، آپ نے کچھ کر کے گھر کے اندر موجود جو چیزیں ہیں انہی کو استعمال کر کے، آپ کے پاس یہ موبائل فون ہے نا آپ کے ہاتھ میں جس سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اسی کو استعمال کر کے
اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ان لوگوں کو کامیاب ہو کر ضرور دکھانا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بس صرف پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتی نا، تو آپ ری سیلنگ کا کام شروع کر دیں، جو کہ آج کل بہت ایزی ہے۔ آپ کے واٹس ایپ میں پکچر آئیں گی، آپ نے اپلوڈ کرنی ہے، سمپلی آرڈر ڈسپیچ کس نے کرنا ہے، بھیجنا کس نے ہے، یہ آپ کی سر درد نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن گھر کے اندر آپ نے نہیں بیٹھنا۔ آپ کا مقصد جھاڑو پوچھا اور روٹی بنانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا مقصد ایک کامیاب ماں، ایک کامیاب خاتون اور ایک کامیاب بیٹی ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو دکھانا، ان لوگوں کو جو آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو صرف گھر کی دہلیز تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، میں ان لوگوں کو، جن لوگوں نے مجھے بالکل جو ہے نا گھر کی دہلیز تک رکھ دیا، میں ان کو انشاءاللہ کامیاب ہو کر دکھاؤں گی، اور اپنی پیاری بہنوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے گھر کے اندر کامیاب ہو کر دکھانا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، جزاک اللہ۔